بیوی کی زبان درازی اور شوہر کی سخت مزاجی، یہ لڑائیاں جھگڑے میاں بیوی کے آپس میں لڑائیاں جھگڑوں میں ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیا؟ زبان درازی، عورت کا زبان دراز ہونا، مرد کا سخت مزاج ہونا، یہ دو چیزیں بھی نقصان ہیں۔ زبان درازی کیسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں نے عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہے اور ناشکری زیادہ کرتی ہے اپنے شوہروں کی۔ لان تان کرنا، ہمیشہ چیخنا، ہمیشہ چلانا، ہمیشہ پکارنا شوہروں کے اوپر، بلکہ آج تو ایسے ایسے خطرناک ڈائلاگز پورے سیریلوں سے فلموں سے سیکھے ہوئے عورتوں کے پاس اتنی خطرناک زبان کہ آج ہی پالنے کی طاقت نہیں ہے تو کئی کو کر لیے، تمہارے سے تو بھی اچھا رشتہ آیا تھا، کئی کو تو بھی کر لیے گی، کئی کو تو بھی آئے گی، یہ وہ اتنی باتیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح شوہر کا سخت مزاج ہونا، گھر میں گئے کہ یہ لاؤ وہ دو، ایسا کرو ویسا کرو، میری امی جیسا بولے ویسا سننا ہے تو رہنا، نہیں تو نکل جانا، ایسا رہنا پڑتا، یہ وہ اس کی سخت مزاجی بھی اور ان کی زبان درازی بھی، یہ لڑائیاں جھگڑے بڑے خطرناک کیا ہے سبب بنتے ہیں گھروں میں۔ تو یاد رکھو، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اگر ہمارے اندر دینداری ہوتی نا تو ہم یہ دیکھتے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ ہمارے صحابیات ہیں، ان کی زندگیاں دیکھتے، لیکن وہ فلموں سیریلوں کو دیکھتے، دیندار لوگ جو لوگ نہیں رہتے، بے دین لوگ جو رہتے، وہ لوگ پھر ایسی غلطیاں کرتے ہی۔ فاطمہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس زمانے میں کیا مالدار نہیں تھے؟ صحابہ بہت مالدار تھے، لیکن دیے تو کس کو دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی رضی اللہ عنہ، جو اتنے غریب مہر میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن دیے۔ آج نہیں دیتا میں، غریب کو کیسا دیتا میری بچی کو؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خود گھر کا کام کرتی، اس زمانے تو کیا ہے چکی چلانا پڑتا تھا آٹے کے لیے، پانی لے کے آتی کنویں سے، کندھے پر نشانات پڑ گئے تھے، ہاتھوں پر نشانات پڑ گئے تھے، جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ ڈالنا، یہ سب کام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ایک مرتبہ گئے گرمی کے موسم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹا کپڑا پہنی ہوئی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پیسے نہیں ہے باریک کپڑا پہننے کے لیے، جسم پہ پورا کیا ہے پھنسیاں وغیرہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بولے بیٹا صبر کر لینا، یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں دے گا۔ اللہ کیا بہترین نصیحت کرے۔ آج کا جیسا سسر ہوتا تو کیا بولتا؟ داماد کو بلا کے کیا میاں کیسا رکھ رہا، یہ ہے وہ ہے، بچی کو ہم یہ دیتے وہ دیتے، تیرے پاس نہیں ہے تو ہم دیتے۔ اللہ بے عزتی کرنا، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں نہ ہو۔ ہاں تو کیا ہے، زبان دراز نہ ہو اور یہ سخت مزاج نہ ہو، بلکہ آج یہ زبان درازی کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں، اکثر مردوں کی شکایت بھی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو بڑھ رہی ہے نا زبان درازی، یعنی عورتوں کا بہت زیادہ اپنے شوہروں کے اوپر خاص طور سے، بلکہ ہر جگہ بھی زبان دراز جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ سمجھتی ہیں کہ میں زیادہ چیخوں گی، میں زیادہ چلاؤں گی تو شاید میری عزت ہوتی ہوں گی، میری جیت ہوتی ہوں گی۔ یہ سب چیخ رہے کہاں؟ بولیے نا، سیریلوں سے، بگ باس سے، ہے نا، دیکھتے ہیں نا یہ سب چیزیں، کیسا چیخ رہے، کیسا چلا رہے، سیریلوں میں ساس بہو کے جو کہانیاں آتے وہ سب چیزیں وہیں سے سیکھتے ہیں نا۔ کون زیادہ چیخا، کون زیادہ چلایا، اس کی جیت ہوتی ہے، اس کی ہی بات بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے کو چیخنے چلانے کی عادت بہت زیادہ بن گئی، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھو۔ تو اس میں ایک بات بھی یاد آ گئی میرے کو، چیخنے چلانے کی وجہ سے اکثر مرد، میں اس سے پہلے بھی بولا تھا آج، اکثر مردوں کا باہر گھومنے اور ہوٹلوں، نکڑوں، چورستوں پہ ہی زیادہ وقت دینے، گھر میں زیادہ وقت نہ دینے کی ایک وجہ عورت کی زبان درازی۔ اگر زبان کا صحیح استعمال ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا، لیکن زبان کا غلط استعمال ہو تو اس کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے شاید مثالیں دیا، کئی مثالیں پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں میں، اس لیے تاکہ ان مثالوں سے بھی کم از کم بات بن جائے، سمجھ میں آ جائے اور ہماری زبان پہ کنٹرول رہے۔ اگر حدیثیں سناؤں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ کنٹرول رکھو بولے، کسی بھی معاملے میں زیادہ بات کرنا، فضول بات کرنا اسلام نے پسند ہی نہیں کیا۔ اور اس میں شوہر کے سامنے فضول باتیں، لڑائیاں جھگڑوں والی باتیں، یہ تو اپنی زندگی کو جہنم بنانے والی بات ہے۔ تو یاد رکھو، جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مثال دیا تھا، مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا، بلکہ ایسی مثالیں تو کئی ہیں جہاں پر زبان کا صحیح استعمال ہوتا، وہاں پر زندگیاں سکون سے گزرتی ہے۔
ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر سے پوچھ رہی کہتے ہیں، باہر رات کے وقت شام میں باہر نکلے اور دیکھ رہے ہیں آسمان میں ستارے نظر آ رہے، چاند نظر آ رہا. تو بیوی پوچھی کہتے اپنے شوہر سے، اجی میں ایک سوال کرتی جواب دیتے کیا؟ بولو ہاں ٹھیک ہے، کیا سوال ہے بولو. سوال یہ ہے کہ جسے کوئی ایسی چیز بتاؤ جس کو، اب کیونکہ بیوی دیکھی، دونوں بھی باہر نکلے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی بیوی، آسمان پہ ستارے اور چاند نظر آ رہے، اور اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہے کہ جسے تم روز دیکھتے اور توڑنا چاہ رہے لیکن نہیں توڑ سکتے، وہ کون سی چیز ہے بولو. بیوی کے دماغ میں کچھ اور ہی تھا. وہ پوچھی اپنے شوہر سے، جسے تم روز دیکھتے لیکن توڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں توڑ سکتے، وہ کون سی چیز ہے؟ شوہر بولا نہیں جی میں نہیں بتاتا. بیوی پھر سے پوچھی، اچھا پلیز ابا بتاؤ نا جی، جسے تم دیکھتے لیکن توڑنا چاہتے نہیں جی میں نہیں بتاتا، تم جانے دو چھوڑو. بیوی ابا پلیز 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 بولو نا جی، جسے تم روز دیکھتے توڑنا چاہتے نہیں توڑ سکتے، وہ کون سی چیز ہے؟ 3 بار پوچھنے کے بعد بولا کہتے تیرا منہ. تو سمجھ رہے نا، زبان اگر صحیح استعمال ہو تو پھر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ لڑائی ظاہر سی بات ہے شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا ظاہر سی بات ہے شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں نہ ہو. یاد رکھو، ایک اور بھی چیز یاد آئی بچپن میں، کہیں پر کیا ہے میں نے سنا، کہیں پر پڑھا تھا، بہرحال کیا ہوا کہ بچپن میں ڈرایا جاتا تھا، ایک آدمی کیا بول رہا، بچپن میں ڈرایا جاتا تھا کہ اگر مینڈک کو مارو تو گونگی بیوی ملتی، بول کے مینڈک کو مارے تو گونگی بیوی ملتی بول کے سنا تھا. شادی کے بعد محسوس ہو رہا ہے شاید ایک بار مارے تو اچھا رہتا تھا. سمجھ رہے نا. تو ایسی چیز نہ ہو. تو بہرحال آپ لوگوں کو صرف مذاق کے لیے 1-2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بتایا، لیکن بات یہ ہے کہ زبان دراز نہ ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اور سخت مزاج نہ ہو، عورت کے اندر ہو یا مرد کے اندر، ٹھیک ہے نا.